الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، اللہ کے دین کی باتیں سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ اتوار آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور آپ کا عراق کے اندر پوری قوم کے لیے محنت کرنا اور پوری قوم کو ایک اللہ کا تعارف کروانا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اس کی وجہ سے قوم نے آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، یہاں تک کہ والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین آپ کے خلاف ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست و احباب آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کا پورا خاندان، آپ کا پورا قبیلہ آپ کے خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ صرف آپ کے خاندان ہی نہیں ہے بلکہ آپ کی قوم، اور اسی طریقے سے اس زمانے کا جو بادشاہ نمرود تھا، وہ نمرود خود آپ کے خلاف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں جہاں پر ہر طرف سے کفر اور شرک کی فضائیں تھیں، ہر طرف سے لوگ کافرانہ عقیدے، جاہلانہ رسمیں ان کے پاس موجود تھیں، زندوں کو بھی، انسانوں کو بھی وہ خدا سمجھ بیٹھے تھے، اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں پر بھی وہ خدا سمجھ بیٹھے تھے، معبود سمجھ بیٹھے تھے۔ تو ایسے حالات میں ایک شخص اٹھے اور فرمایا کہ دیکھو ان بتوں کو اور اسی طریقے سے اس بادشاہ کو، نمرود کو پیدا کرنے والا بھی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ساری قوم آپ کی دشمن بن گئی، یہاں تک کہ آپ کو جلتے ہوئے آگ میں آپ کو ڈال دیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا قید پڑ گیا، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے تھے، پینے کے لیے ترس رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں بادشاہ نے اعلان کیا کہ دیکھو جس کو اناج چاہیے، جس کو گھیوں چاہیے، اس کو ہمارے پاس آ کر مفت لے لیا جائے۔ تو ایسی صورت میں سارے گاؤں والے اس اناج کو حاصل کرنے کے لیے، اس گھیوں کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس نکل گئے، اور اس بادشاہ کا قانون یہی تھا، جس کسی کو اناج کی ضرورت پڑتی وہ آئے گا اور بادشاہ کے سامنے سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ نمرود ہمارا رب ہے، اور یہ اناج اور گھیوں نمرود جو ہمارا رب ہے وہی ہمیں دے رہے ہیں۔ جب تک اس کا اعتراف نہیں کریں گے اس وقت تک اس کو اناج اور گھیوں نہیں دیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، انسان ہیں، تو انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں، پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے ان کو بھی وہی قحط لگا، وہی حالات آئے۔ تو آپس میں میاں بیوی میں مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ تو بیوی نے کہا کہ اس وقت عراق کے اندر جو نمرود بادشاہ ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کو اناج کی ضرورت پڑ جائے، کسی کو گھیوں کی ضرورت پڑ جائے، وہ وہاں آ کر لے لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا حضرت سارہ علیہ السلام نے کہ آپ بھی چلے جائیں، آپ جا کر وہاں مطالبہ کریں، وہاں آپ کو اناج مل جائے گا، گھیوں مل جائے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بوریا لے کر گئے، ایک تھیلا لے کر گئے، اور جس طرح سارے گاؤں والے وہاں پر جمع ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری جیسی آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو اناج ملا ہے، جتنے لوگوں کو گھیو ملا ہے، وہ سارے لوگ نمرود کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ نمرود کے سامنے سجدہ کر کے کہتے ہیں کہ نمرود ہمارا رب ہے، نمرود ہمارا خدا ہے، تب یہ اس کو اناج دے دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو نمرود نے کہا کہ سجدہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، کیسے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز خواتین، آپ اندازہ لگائیے کہ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، پتہ نہیں کن خبروں کے پاس جا کر وہ سجدہ کر لیتے ہیں، کن خبروں کا وہ طواف کر لیتے ہیں، کن جھاڑوں کے سامنے جا کر سجدہ کر رہے ہیں، کن پتھروں کے سامنے جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت قرآن کے اندر دیتے، اس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتی، لیکن کسی نبی نے کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، نہ کسی زندے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، نہ کسی مردے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، نمرود ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کر لو اور یہ اعتراف کر لو، یہ مان لو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہترین تفصیل بیان فرمائی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کو، اس ظالم کو منہ توڑ جواب دیا کہ دیکھو تو انسان ہے، تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور جو موت بھی دیتا ہے، یہ رب ہونے کی صفت ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، پیغمبر آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سلسلے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ کس سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے ملک اور سلطنت عطا فرمائی، اس سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ نمرود کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، اور یہ مان لو کہ میں تمہارا رب ہوں تو میں تمہیں اناج دوں گا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو نمرود نے کہا اچھا تم اس رب کی صفت بیان کر رہے ہو کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب اس طریقے سے دیا، قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ایک قیدی آدمی جو زندگی بھر قید میں تھا، اس کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو یہ آدمی اپنے آپ کو جیل میں ڈالا تھا، اس کے اوپر سزا متعین تھی، موت کی سزا تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک بے قصور آدمی جو چل رہا تھا اس کو بلا کر قتل کر دیا، اور کہا دیکھو میں موت بھی دیتا ہوں اور زندگی بھی دیتا ہوں۔ اس منحوس لعنتی آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی اور موت کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ جتنے سارے انسان پیدا ہوتے ہیں وہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہ تو اللہ پیدا کر رہے ہیں۔ جتنے سارے انسانوں کی روح جو نکلتی ہے، موت جو ہوتی ہے، وہ اللہ نکالتے ہیں۔ تو کسی انسان کے قتل کرنا، کسی انسان کو آزاد کرنا، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا ذہن عطا فرمایا تھا، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تیرے اندر ربوبیت کی صفت ہے، تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ میرا رب وہ ہے
سورج کو جو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تیرے اندر رب ہونے کی صلاحیت ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا دے۔ اب اندازہ لگائے کسی انسان کی بس کی بات نہیں، سارے ستارے اللہ نے پیدا کیے، سورج اللہ نے پیدا کیا، چاند اللہ نے پیدا کیا، اور ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، دن اللہ پیدا کر رہے ہیں، رات اللہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ انسان تھا، نمرود کوئی بڑا جادوگر بھی نہیں تھا، ایک انسان تھا، بس اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی، سلطنت عطا فرمائی تھی، اور وہ سلطنت کے نشے میں اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اب فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ لاجواب ہو گیا، اور اس کافر نے لاجواب ہو کر یہ کہا کہ سب کو ہم اناج دیں گے لیکن ابراہیم کو نہیں دیں گے، سب کو اناج دیں گے، ابراہیم کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ ابراہیم نے ہمیں رب ماننے سے انکار کر دیا۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، خالی بوریا تھا، خالی تھیلا تھا، اب گھر واپس جانا ہے۔ بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، گھر والوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ معزز خواتین، اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، رسول کے لیے بھی بیویاں ہوتی ہیں، نبی کے لیے بھی بیویاں ہوتی ہیں، اور ان کا حق ان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انسانی اعتبار سے سبب کو اختیار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ اسی لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ اللہ کہہ کر بیٹھ جاؤں گا تو روزی غیب سے آئے گی، یہ غلط چیز ہے۔ بعض لوگ توکل کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہو تمہیں غیب سے روزی ملے گی، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ سب سے پہلے تم ان اسباب کو اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ دینے والے ہیں، اسے بولتے ہیں توکل۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے سوچا کہ میرے گھر کے اندر فاقہ ہے، 3 دن سے ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، اب میری بیوی یہ انتظار کرتی ہوگی کہ میرے شوہر اناج لائیں گے، آٹا بناؤں گی، روٹیاں پکیں گی، اور ہم لوگ اپنی بھوک کو مٹائیں گے۔ اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو اس کے دل پر اثر پڑے گا، تکلیف ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خالی تھیلے کے اندر ریت بھر لیے، یعنی بالو بھر لیے، بالو بھر کر لے کے گئے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ حضرت ابراہیم کچھ نہ کچھ لائے ہیں۔ تو اب تھیلے کے اندر ریت بھر کر، بالو بھر کر لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس، لا کر وہاں پر رکھ دیے اور آرام کرنے کے لیے چلے گئے اور سونے لگے، آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد سو کر اٹھے تو گھر کے اندر روٹیوں کی خوشبو آ رہی ہے، روٹیاں پک رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، بیوی سے کہا کہ بیگم یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے سرتاج آپ ہی تو لائے ہیں، وہ تھیلے کے اندر آپ ہی تو یعنی گیہوں لائے ہیں، اناج لائے ہیں، میں نے اس کو آٹا کیا، آٹا کرنے کے بعد میں یہ روٹی پکا رہی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھیلا کھول کر دیکھے، بوریا کھول کر دیکھے تو واقعتاً اس کے اندر اناج موجود ہے، گیہوں موجود ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس ریت بھر کر لائے تھے، بالو بھر کر لائے تھے، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی، اللہ کی وحدانیت کو اس ظالم بادشاہ کے سامنے منہ توڑ کر جواب دیا اور اللہ کی صفت وہاں پر بیان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ غیبی مدد فرمائی کہ جو اناج تھا، جو ریت تھی، بالو تھی، اس کو اللہ نے اناج میں تبدیل کر دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرف سے لوگ دشمن بن چکے تھے، قوم بھی دشمن تھی، خاندان بھی دشمن ہو گیا، ماں باپ بھی دشمن ہو گئے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، یہاں تک کہ بادشاہ بھی آپ کا دشمن بن گیا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں سب کو دعوت دے دیے۔ تو اب اس زمانے کے اندر صرف 3 آدمی ایمان والے تھے، ایک خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 2 ایک حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے یا بھانجے ہیں، تیسری آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ یہ 3 لوگ ہی ایمان والے تھے پورے گاؤں کے اندر۔ پورے گاؤں کو سمجھا کر ہو گیا، پورے گاؤں والے انکار کر دیے، دشمنیاں کرنے لگے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ یہ قانون ہے، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں،
جس گاؤں پر، جس ملک پر نبی کو اللہ بھیجتے ہیں، یا تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قوم کو ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ قوم نبی کے تابع ہو کر چل جاتی ہے، اور اگر وہ قوم انکار کر دے، نبی کو تکلیف دینے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس ساری قوم پر عذاب نازل کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قوم عاد کو ختم کر دیا، قوم سمود کو ختم کر دیا، قوم شعیب کو ختم کر دیا، قوم لوط کو ختم کر دیا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، یا نہیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو ان کافروں کی بستی سے الگ فرما دیتے ہیں، ان کافروں کی بستی سے الگ فرما کر کسی اور جگہ بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں جا کر آپ محنت کریں، وہاں آپ کو قوت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر 13 سال محنت کیے، کچھ لوگ ہی ایمان قبول کیے اور بہت سارے لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آئے، آپ کو وہاں پر قوت ملی، وہاں پر صحابہ ملے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے قوت ملی، بعد میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرما دیا کہ اب آپ عراق کو چھوڑ دیں، اب آپ یعنی سیریا ملک شام کو ہجرت کر کے چلے جائیں، وہاں جا کر آپ دین کی محنت کریں، دعوت کی محنت کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے یا بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 لوگوں کا قافلہ عراق چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل چکا۔ مین مقصد آپ کو میں جو بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کے اندر حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبیاں، کہ حضرت سارہ علیہ السلام آپ کی بیوی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ محبت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے انتہائی درجے کی محبت فرماتے تھے؟ وہ کس بنیاد پر تھی؟ نمبر ایک وجہ یہ بیان کی گئی علماء نے کہ حضرت سارہ علیہ السلام ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ جس وقت ماں باپ بھی آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے خاندان والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی قوم آپ کی دشمن بن گئی، آپ کا سارا قبیلہ، آپ اس زمانے کا بادشاہ، سب کچھ آپ کے خلاف ہو گیا۔ ایسے وقت میں حضرت سارہ علیہ السلام گھر میں رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، آپ کی دین کی محنت میں ساتھ دیا۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو دین کے معاملے میں ان کی مدد کیا کریں۔ عورتوں کے مزاج کے اندر دین ہوگا، عورتیں دین پر چلیں گی، ان کی زندگی کے اندر دین ہوگا، تو پھر مرد کے لیے وہ دین کے سلسلے میں مدد کرنے والی بن جائے گی۔ جب عورتیں اپنے مردوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے جب دین کے خاطر مدد کرنے والی بنے گی، تو ایسی صورت میں اس مرد کے لیے باہر دین کی خدمت کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ورنہ اگر عورت کے اندر دین کا مزاج نہیں رہا، اب یہ مرد باہر جا کر چاہے جتنا بھی دین کی خدمت کرے، پھر اس مرد کے لیے بہت بڑی پریشانی اس کی بیوی خود بن جائے گی۔ باہر تو لوگوں کو حرام کاموں سے بچا رہا ہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لیکن گھر کے اندر خود حرام کاموں میں لوگ ملوث ہیں، عورتیں بے پردگی میں ملوث ہیں، ناچ گانوں میں ملوث ہیں، گھر کے اندر ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن باہر تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے بیانات لوگ کر رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر کسی کو ہمت نہیں ہے کہ گھر کے اندر منکرات سے روکا جائے، غلط کاموں سے روکا جائے، گھر کے اندر ٹی وی ناچ گانوں سے روکا جائے، گھر کے اندر اپنی بیویوں کو بے پردگی سے روکا جائے۔ جب ایسا معاملہ رہا تو دین کی محنت کرنے والا آدمی، اس کی محنت کچھ رنگ نہیں لائے گی۔ اگر رنگ لاتی ہے اس کی محنت، تو گھر کی بیوی، گھر کی عورت، دین کا مزاج اس کے اندر آ جائے، اور باہر جو محنت کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے معاونت کا ذریعہ بن جائے،
تو پھر اس کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وجہ یہ ہے اپنی بیوی سے محبت کرنے کا کہ وہ آپ کو ہر سلسلے میں آپ کی مدد کیا کرتی تھی، آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، تو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی کوئی اور نہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر آئے، آپ گھبرا رہے تھے، آپ کے جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کے اندر جب واپس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا کہ بیگم اس طرح میں غار حرا میں تھا، ایک فرشتہ آیا اور اس نے میرے سامنے کہا کہ پڑھو محمد، تو میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، تو اس وقت یعنی مجھے اپنے سینے سے لگایا، دبوچا، تو اس وجہ سے میرے جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میرے اوپر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور یہ جو کوئی آنے والا جو ہے وہ فرشتہ ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تسلی دی تھی کہ میرے سرتاج آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے، غریبوں کی خدمت کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، اور آپ ہر طرح کی امداد کرنے والے، آپ کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ نے تسلی فرمائی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ سب سے زیادہ مرد کے لیے وہی ہو سکتی ہے اگر اس کی بیوی دین کی مزاج کی ہو، تو اگر باہر کوئی حالات بھی آ جائے تو بیوی تسلی دینے والی بنے گی، بیوی دین کے سلسلے میں ہاتھ بٹانے والی ہوگی، تو ایسی صورت میں مرد کے لیے باہر دین کا کام کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ عورت اگر غدار رہی، بے وفا رہی اور بے دین رہی تو پھر مرد کے لیے باہر کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھل کر محنت کیے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیے، باہر لوگ ستاتے تھے، کفار مکہ ستاتے تھے، اس کے باوجود بھی اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چہیتی بیوی تھی، آپ سے بے انتہا محبت فرماتی تھی، آپ کو تسلی دیتی تھی۔ تو اندازہ لگاؤ جب بیوی تسلی دینے والی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مرد کے لیے وہ بہت بڑی ڈھال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کو خوب تسلی دیا کرتی تھی، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے محبت فرمایا کرتے۔ دوسری چیز، حضرت ابراہیم حضرت سارہ سے محبت کرنے کی وجہ کہ وہ آپ پر ایمان لا چکی تھی۔ اب اندازہ لگاؤ پورے گاؤں والے، ماں باپ بھی آپ کے خلاف، قبیلہ خاندان بھی آپ کے خلاف، تو ایسی صورت میں بیوی ایمان قبول کر چکی، تو اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لانے کی وجہ سے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ تیسری چیز محبت کرنے کی وجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب عراق چھوڑ کر ملک شام کی طرف آپ ہجرت کرنا ہے۔ تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے نبی، آپ کے اوپر میں نے ایمان قبول کیا، اور آپ کو اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ وطن چھوڑنے کا تو میں آپ جہاں رہیں گے میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ میں ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ معزز خواتین، کوئی آدمی کسی مدن پلی کے اندر پیدا ہو، مدن پلی کے اندر اس کا بچپن گزرے، اس کی جوانی گزرے، اس کی شادی ہو، سارا ماحول، ساری پراپرٹیاں یہیں پر موجود ہو، گھر بھی یہیں پر موجود ہو، لیکن سارے محلے والے، سارے گاؤں والے آپ کے خلاف ہو جائیں تو بھی آپ مدن پلی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے مدن پلی سے لگاؤ ہوتا ہے، پرانی یادیں ہوتے ہیں۔ لیکن اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ نے حکم فرمایا تو اب سارا بھی آپ کے حکم کے تابع ہو کر آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ورنہ آج کل کی عورتیں ہوتے ہیں، جاؤ جی تمہارے گاؤں کو، ہمیں کہیں کہتی تمہارے ساتھ یہاں رہنا تو تمہارے ساتھ رہتی، نہیں تو نہیں۔ آج کل کی عورتیں بہت ہمارے سامنے ایسے مسائل بھی آتے کہ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس نے محض اپنے مائکے کے گھر چلی گئی اور شوہر کو اس بات پر فورس کی کہ آپ یہیں پر آ کر گھر لے کر رہیں، ورنہ آ کر میں آپ کے ساتھ آنے والی نہیں۔ ابھی بھی وہ میاں بیوی جدا ہیں،
کتنی کم بخت اور بیوقوف عورت ہو وہ جو اپنے شوہر کو اس وجہ سے اگر چھوڑ رکھی ہے کہ اس اپنے میکے کے گاؤں میں آ کر وہ گھر بسائے، حالانکہ وہ شوہر اپنا خاص گاؤں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت سارہ علیہ السلام پر کہ انہوں نے اللہ کے رسول اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکم مانتے ہوئے حضرت سارہ نے فوراً ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وجہ یہ ہے محبت کرنے کی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام آپ ہی کے رشتہ دار میں سے تھی، رشتہ دار ہی میں آپ کا نکاح ہوا ہے، تو رشتہ دار میں آپ کا نکاح ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے آپ بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ ایک غلط رسم، غلط ذہن بنا کے رکھے لوگوں کا۔ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ بھئی رشتہ داروں میں شادی کرو نہ کو، اس لیے کہ رشتہ داروں میں شادیاں کرنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ بیماریاں پیڑھی تک آتی ہیں۔ یہ سب غلط بات ہے۔ یہ سب اگر رشتہ داری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی رشتہ داروں میں نکاح کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ دار ہی میں نکاح کیا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں کہ ڈاکٹر کہے کہ بھئی رشتہ داری میں نکاح کرنے سے فلاں بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں بیماری دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں شفا دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایک وجہ تو یہ ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بہت خوبصورت تھی، پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے نمبر 1 خوبصورتی میں جو ہیں وہ حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا اور اپنی قدرت سے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ اس لیے پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا علیہ السلام ہے، اور آپ کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت حضرت سارہ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ تو خوبصورت بھی تھی، ایمان بھی لا چکی تھی، رشتہ دار بھی تھی، اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والی بھی تھی، اور دین کے لیے آپ کو ساتھ دینے والی بھی تھی۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے جو عورت نیک اور دیندار بن جائے، جو عورت پردے کی پابند بن جائے، جو عورت نمازی بن جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائے، تو آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کی بیویوں کی محبت کو ڈال دیں گے۔ لیکن کیا کریں، آج عورتیں اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، بے نمازی ہیں، بے پردگی ہیں، فیشن اختیار کرنے والے اور ٹائٹ فٹنگ لباس پہننے والے، شادی محلوں میں اپنی اپنی خوبصورتی دوسرے مردوں کو دکھانے والے، اور اس طریقے سے اللہ کا دین کا مذاق کرنے والے، تو کیا ان کے شوہر ان کی بیویوں سے محبت کریں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں جو عورت محض دنیا کے خاطر دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان ناراضگی ڈال دیتے ہیں، نفرتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے آپ کو نیک بناؤ، تو پھر شوہر بھی بیوی سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ عراق چھوڑ کر آپ ملک شام کی طرف چلے جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بھانجے یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت سارہ علیہ السلام تینوں مل کر عراق کو چھوڑ دیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ عراق والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک خطرناک پلان بنایا تھا، اللہ نے اس پلان کو ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ایک ایسی زمین کی طرف نجات عطا فرمائی کہ جس زمین کی طرف ہم نے برکتیں عطا فرمائی۔ تو وہ کوئی سرزمین، کوئی اور زمین نہیں تھی، وہ ملک شام تھی۔ ملک شام میں جو آج کل سیریا کہتے ہیں، وہ سیریا ایک ایسی زمین ہے جہاں پر ہزاروں نبی آئے ہیں،
ہزاروں نبی پیدا ہوئے ہیں، ہزاروں نبیوں کے قدم وہاں پر موجود ہیں، اس جگہ اللہ تبارک و تعالی ہجرت کرنے کا حکم فرمائے، اس جگہ جانے کا اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے۔ اسی لیے ہزاروں نبیوں کی جگہ، قیام کی جگہ، پیدائش کی جگہ، رہنے کی جگہ، ہزاروں نبیوں کے قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سلسلے میں تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے موقع پر مکۃ المکرمہ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ملک شام اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے گئے۔ ملک شام میں آپ کے قدم مبارک پڑے، جیسا کہ اور نبیوں کے قدم مبارک وہاں پر موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدم مبارک کی برکت بھی وہاں پر ڈالنا چاہتے تھے، تو اسی لیے مکہ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ملک شام لایا گیا۔ ملک شام میں آپ کے قدم مبارک موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تینوں مل کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے۔ جاتے ہوئے راستے میں مصر پڑتا ہے، ایجپٹ پڑتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایجپٹ پہنچے، مصر پہنچے، وہاں ایک بادشاہ تھا۔ اس زمانے کے اندر جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کا نام تھا سینان، اور وہ بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا کمبخت بادشاہ تھا۔ کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ مصر کے اندر پہنچتا، ایجپٹ پہنچتا، تو اس کی گندی عادت یہ تھی کہ اگر میاں بیوی ہوتے تو میاں بیوی کو جدا کر دیتا، اور بیوی کو اس کو اپنے پاس لاتا، اس کے ساتھ غلط کام کرتا۔ اگر عورت بیٹی ہے یا بہن ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ رعایت کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی مصر پہنچے، ایجپٹ پہنچے، تو جاسوسوں نے جا کر اس سینان بادشاہ کو سنا دیا کہ مصر کے اندر ایک ایسی عورت آئی ہوئی ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ ان کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو لوگوں نے سب سے پہلے، پولیسوں نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اریسٹ کیا اور سیدھا بادشاہ کے سامنے لے جا کر پہنچایا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو عورت آئی ہوئی ہے کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ جواب دے دیا، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، جاؤ۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بیگم، بادشاہ نے مجھے بلایا تھا، اس نے مجھے سوال کیا کہ ساتھ میں جو عورت آئی ہوئی ہے وہ کون ہے، تو میں نے اس کو جواب دے دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ میں اس اعتبار سے جواب دیا، ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے جتنے مرد اور عورتیں ہیں سب کے سب آپس میں بھائی بہن۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سارے ایمان والے بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے سلسلے میں اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ میں اس اعتبار سے بہن کہا ہے، لہٰذا بادشاہ تمہیں بھی بلائے گا تو تم بھی یہی جواب دینا کہ ابراہیم میرے بھائی ہیں، اور یہ ارادہ رکھنا کہ دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بھائی بہن۔ اب حضرت سارہ کو بادشاہ کے پولیس آئے، فوجی آئے، سواری پر بٹھا کر لے کے گئے اور اس کے دربار میں پہنچے حضرت سارہ علیہ السلام۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ کی نیت بدل گئی، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہن ہے، تو یہی فرمائے تھے نا۔ معزز خواتین، آگے ایک بات عرض کرتا چلوں، بظاہر دیکھنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جھوٹی ہے، ظاہر میں دیکھنے میں اگر بات جھوٹی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بات سچی ہے۔ عربی کے اندر اسے توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کوئی ایک ایسا جملہ ہو جس کے دو معنی ہو، اور ایک معنی بولنے والا دوسرا معنی سمجھے،
جو سامنے سن رہا ہے وہ الگ معنی سمجھے، اسے بولتے ہیں توریہ۔ دیکھنے میں جھوٹ نظر آئے گا، حالانکہ جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچی بات رہے گی۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ نکالا، یہ عورت میری بہن ہے، سامنے والا یہ سمجھا کہ واقعتاً ان کی حقیقی بہن ہے، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سمجھا ہے، جس نیت سے کہا ہے، دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، سارے دنیا کے اندر مرد اور عورتیں سارے کے سارے آپس میں بھائی بہن ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بات سچی رہی۔ تو بہرحال حضرت سارہ علیہ السلام کو جب فوجی لے کر گئے بادشاہ کے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے، اور کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری بیوی کو لے کر جا رہے ہیں، میری بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا۔ تو اسی لیے میں معزز خواتین، نبی کے دل کے اندر اپنی امت کے سلسلے میں، کسی امتی کے سلسلے میں شک آ جائے، شک پیدا ہو جائے، تو وہ امتی کی ہلاک اور برباد ہونے کی علامت ہے۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام آپ کی بیوی ہیں، امتی ہیں، تو اگر اس وقت دیکھیے شوہر کا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اس شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو لے کر چلے جائیں۔ آج کل ہمیں تمہیں ہوتے کیا گندے گندے خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں کہ میری بیوی کو لے کر چلا گیا، اب اس کو میں طلاق دے دوں گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بڑا عجیب بنایا۔ اللہ اکبر! تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی بیوی کے سلسلے میں شک نہیں تھا، پیدا بھی نہیں ہوا، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی لیے کہتے ہیں، آج کل بھی یہ شک کی بیماریاں مردوں اور عورتوں کے اندر زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ اگر شوہر کسی بیپار کی وجہ سے رات میں ذرا لیٹ بھی آ جائے، تاخیر ہو جائے، 10 بجے آئے یا 11 بجے آئے، تو عورتوں کا دماغ اتنا کمزور ہے کہ اپنے شوہر کے سلسلے میں ناحق شک کرنے کا مزاج آ جاتا ہے۔ اسی شک کی بنیاد پر جہاں کسی مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کے سلسلے میں شک آ جائے، یا عورت اپنے شوہر کے سلسلے میں شک کرنے والی بن جائے، سمجھو کہ ان کے دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو جائیں گی، لڑائیاں اور فساد شروع ہو جائے گا، اگر شک کی بیماری میاں بیوی کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ کسی عالم کے پاس اس کا علاج ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے سلسلے میں بالکل دلوں کو صاف رکھیں، اطمینان رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی 100% کوئی پروف آپ کے پاس موجود ہو تو ایسی صورت میں وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر پروف کے صرف محض شوہر کوئی فون بات کیا، کسی آدمی سے بات کیا، اب یہاں شک شروع ہو جاتا ہے، کس سے بات کرتا ہے بھائی نے، دن میں 4-5 مرتبہ لگا، اس کا تجارتی معاملہ ہوگا، اس کا کوئی بزنس کا معاملہ ہوگا، تو عورت کو یہ حق نہیں بنتا کہ مرد کے تجارت کے سلسلے میں ٹانگ لڑائے اور منہ ڈالے اور شک کرنے لگے کہ کسی کی بات کر رہا ہے ہمارے سامنے۔ اس لیے میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے ایسے سارے کیسز آئے ہوئے کہ حضرت یہ میرے اوپر اتنا شک کرتی، گھر کے اندر فون آیا بولا تو فون والے کو بھی چیک کرنا شروع کر دیتی، کسی لڑکی کو بات کیا کہ نہیں کیا کی۔ معزز خواتین، اسی لیے آپس میں محبت قائم رکھنا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر پر شک کرنا چھوڑ دے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر شک کرنا چھوڑ دے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے عجیب دل بنایا تھا۔ جب اللہ سے دعا کرنے لگے تو اللہ کی مدد، ایسی مدد آئی کہ اللہ نے بادشاہ کے محل کے جتنی دیواریں تھیں وہ ساری دیواروں کو اللہ نے اپنے قدرت سے کانچ کا بنا دیا، اور ایسا کانچ کہ باہر سے نظر آنے لگے۔ آج کل جو بڑے بڑے شو روموں میں بڑے بڑے کانچ لگاتے ہیں، بڑے بڑے شیشے لگاتے ہیں، اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہے، تو اس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے سارے محل کو، یہاں تک کہ بادشاہ جس بیڈ روم میں سوتا ہے اس بیڈ روم تک کے ساری دیواروں کو اللہ نے کانچ کا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا اندر کے محل کا نظارہ، بیڈ روم کا نظارہ باہر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔
جب پولیس حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر گئی، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا، تو بادشاہ دیکھ کر سوال کچھ نہیں کیا، اس کی نیت غلط ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو میرے بیڈ روم کے پاس لے کر چلے جائیں، اس کا پرائیویٹ روم جو ہوتا ہے اس کے پاس لے کر چلے جائیں۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو وہاں پر لے کر جایا گیا۔ تو سارہ بھی دیکھیے عورت تھی۔ میرا پورا بیان کا مقصد اسی میں ہے میرے معزز خواتین۔ حضرت سارہ جب اس کے کمرے میں گئی تو تمہیں ہمیں ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا حالت پیش آتی کہ شوہر کے رہتے ہوئے یہ آدمی غلط کام کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، ہتھیار ہے، طاقت اس کے پاس موجود ہے، لیکن سارہ علیہ السلام اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ حضرت سارہ کو معلوم تھا یہ بادشاہ کی قوت اللہ کی قوت کے سامنے کچھ بھی نہیں، بادشاہ اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وضو بنائی، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اسی کمرے کے اندر کہ یا اللہ میں آپ پر ایمان لا چکی ہوں، میں آپ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں، آپ کے ساتھ میں نے ہجرت کر کے آئی، آپ کا میں نے ہر اعتبار سے ساتھ دیا، یا اللہ یہ تاریخی الفاظ علماء نے اپنے کتابوں کے اندر لکھے ہیں، دعا میں یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ پوری زندگی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنے جسم پر کسی کو قابو ہونے نہیں دیا، اپنی عزت کی حفاظت کی، یا اللہ یہ بھیڑیا، یہ بادشاہ، یہ مجھ پر میری عزت پر ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے، میری عزت کو داغدار کرنا چاہ رہا ہے، یا اللہ اس کافر سے، اس ظالم سے میری حفاظت فرما۔ تو چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ یا بندی پر کوئی ایسے حالات آ جائے، مصیبت آ جائے، ہمیں کیا کرتے؟ سب سے پہلے عاملوں کو تلاش کرتے ہیں، کون سا عامل تعویذ دے دے تو ہماری مشکلات ختم ہو جائے۔ معزز خواتین، جب بھی گھر کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، وہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ ہے، صحابہ کا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی وہی اللہ ہے جو اللہ پیغمبروں کی بات کو سنا ہے، پیغمبروں کی بیویوں کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ کیا وہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے؟ لیکن ہمارے دلوں کے اندر یقین نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پیٹ کو حرام مال سے کھا کر اپنے پیٹ کو پالا ہے، اپنے جسم کے گوشت کو پالا ہے۔ ہم نے حرام چیزوں میں ملوث ہو کر اللہ پر یقین ختم ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر حرام راستے ہم تلاش کرتے ہیں جب حالات آ جاتے۔ تو معزز خواتین، حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ بادشاہ آیا، غلط ارادے سے اس نے اپنے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بٹایا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ اس کے محل کے اندر زلزلہ آ گیا، محل ہلنے لگا، اور وہ کبھی اس کمرے میں چلا جاتا، وہاں بھی زلزلہ شروع ہو جاتا، کبھی اس کمرے میں چلا جاتا، وہاں بھی زلزلہ شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے کی طرف واپس لوٹ کر آتا، وہاں بھی زمین حرکت کرنے لگی، زلزلہ آ گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسانا شروع کر دیا، گھٹنوں تک اللہ نے اس کو دھسا دیا، اور جس ہاتھ کو اس نے آگے بڑھایا تھا اس ہاتھ کو اللہ نے شل کر دیا، بے جان بنا دیا، اس کا جسم سکڑتا گیا، وہ زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ چلانے لگا، سارہ مجھے چھوڑ دو، تم میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو تاکہ مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر کا دل اپنے امت کے سلسلے میں بڑا نرم ہوتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی امت نے ان کو آگ میں ڈلوایا تو آگ میں کودنے پر راضی ہو گئے۔ امت نے تکلیف دیے، پریشانیاں کی، اس پریشانی کو سہ لیے، لیکن امت کے خلاف انہوں نے کبھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی۔ اسی طریقے سے پیغمبر کی بیوی بھی، ان کا دل بھی نرم تھا، حضرت سارہ علیہ السلام، جیسے اس نے واویلا مچایا، بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگایا، تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اگر
یہ زمین میں دھس جائے، اس کی موت آ جائے، تو سارے مصر کے اندر لوگ مجھے بدنام کر دیں گے کہ اس نے ہمارے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے، اس لیے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی اچھا ہو گیا، شاید کچھ وقت گزرا ہوگا، تو حضرت سارہ علیہ السلام کے اوپر پھر دوبارہ غلط نگاہ اس نے ڈالا، غلط کام کی طرف ہاتھ بٹانے لگا۔ تو پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ غلیظ، یہ گندا آدمی میرے عزت پر داغدار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو پھر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی حضرت سارہ علیہ السلام نے، اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ پھر یہ ظالم میرے طرف بڑھ رہا ہے، میری عزت کی حفاظت فرما۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے محل کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا، محل ہلنے لگا اور وہ ظالم زمین کے اندر دھسنے لگا، اور پہلے کے مناسبت سے، پہلے کے مقابلے میں اس بار اس کا جسم زیادہ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ زیادہ جکڑ گیا، زمین نے اس کو اتنے زوردار طریقے سے جگڑا۔ تو پھر وہ واویلا مچانے لگا کہ سارہ میرے لیے دعا کر دو کہ مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے، میں آئندہ دوبارہ آپ کی طرف نہیں آؤں گا، آپ کے ساتھ غلط ارادہ نہیں کروں گا۔ تو پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے اس پر رحم فرما کر، اس پر شفقت فرما کر پھر اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا۔ تو معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار گھروں کے اندر بیماریاں دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے بیماری کو سہ کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے کہ نہیں ہو جو۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، جیسے اس سے پہلے ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر عذاب آیا تھا، لوگ پریشان ہوئے، ہاسپٹلوں کے پیچھے گئے لوگ، بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی چلی گئیں۔ اندازہ لگاؤ کہ جب یہ ہمارے ملک کی ساری دنیا کے اندر یہ حالت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میری قدرت کے سامنے ساری انسانیت بیکار ہے۔ انسان جو اپنے آپ کو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے ساری طاقت فیل، ساری میڈیسنیں فیل، سارے ڈاکٹرز فیل۔ تو اسی لیے پھر بھی ہم لوگوں کو ابھی تک عقل نہیں آئی، ہم لوگ ویسے ہی زندگی گزارے ہیں جیسے پہلے زندگی گزار، بلکہ پہلے سے زیادہ نافرمان بن گئے، پہلے سے زیادہ اللہ کے باغی بن گئے، پہلے سے زیادہ حرام خور بن گئے، پہلے سے زیادہ ناچ گانوں میں ملوث ہو گئے، پہلے سے زیادہ ٹی ویوں میں ملوث ہو گئے، پہلے سے زیادہ بے پردگی میں ملوث ہو گئے۔ تو تیسری مرتبہ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو تیسری مرتبہ اور زیادہ اللہ نے اس کو پکڑا اور زمین کے اندر دھسایا۔ اب اس نے وعدہ کیا کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو اس وقت حضرت سارہ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد جیسے ہی اسے نجات مل گئی تو اس نے اپنے فوجیوں کو بلایا اور زوردار ڈانٹنے لگا، تم کیسی عورت کو میرے پاس بلا کر لائے ہو کہ کیا یہ واقعاً انسان ہے یا جنات یا شیطان ہے، جس کی وجہ سے وہ اب میرے اوپر جادو کر چکی ہے، کہ میرے ایسے جسم کو ایسے حالات بنا کر چکی ہے، پہلے اسے یہاں سے لے کر جاؤ۔ لیکن زبان سے تو اس نے یہ بات کہی، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ چکا تھا، اس نے سمجھ گیا کہ یہ سارا کوئی شیطان عورت نہیں ہے، کوئی جنی عورت نہیں ہے، یہ واقعاً اللہ کی ایک ولیہ ہے، اللہ کی دوست ہے۔ تو اس نے سوچا کہ سارا کو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں، کچھ نہ کچھ دے کر بھیجنا چاہیے۔ تو اس نے اپنے خزانے میں سے سونے، جواہرات، چاندی، ہیرے جواہرات، بہت سارا مال نکال کر تحفے کے طور پر پیش کیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ اور دوسرا، بہت سارے جانور، اس زمانے کے اندر جانور جیسے آج کل کے زمانے میں مرسیڈیز کار ہیں، اچھے اچھے بینج کار ہیں، وہ زمانے کے اندر سواریاں تھے، تو بہت سارے جانور بطور تحفے کے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس بادشاہ نے دیا کہ یہ میری طرف سے جانور آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اور بہت سارے غلام اور باندیاں دیا تھا، بہت سارے غلام دیا تھا کہ خدمت کرنے کے لیے، یہ میری طرف سے۔ اور سب سے بڑا تحفہ اس نے یہ دیا کہ اس کی خاص بیٹی کو اٹھا کر حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، یہ میری بیٹی آپ کے لیے وقف ہے،
یہ آپ کی خدمت کرے گی، یہ آپ کی خادمہ ہے، پوری زندگی آپ اس کو لے کر چلے جائیں۔ تو حضرت سارہ یہ سارا مال، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، اونٹ اور جانور، غلام وغیرہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں مشغول تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت ابراہیم نے پوچھ لیا کہ بیگم آپ کے ساتھ بادشاہ نے کیا کیا، جبکہ حضرت ابراہیم باہر سے بیٹھ کر سارا نظارہ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ سارا مال پیش کیا کہ اس نے مجھے تحفے میں یہ دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو بیٹی اس نے دی تھی خدمت کرنے کے لیے وہ کوئی اور نہیں تھی، ان کا نام تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کون ہے؟ وہی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو سارہ نے عرض کیا کہ پیغمبر آپ کے میرے درمیان محبتیں ہیں، آپ کا میرا نکاح ہوا ہے، لیکن اولاد سے محروم ہیں ہم لوگ۔ تو اندازہ لگاؤ میرے ماں بہنیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر ہیں ان کو اولاد نہیں ہوئی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا سارہ سے، حضرت سارہ علیہ السلام سے۔ تو ہمیں تمہیں اولاد کے لیے کہاں کہاں بھیک مانگ رہے، کیسے کیسے قبروں کے پاس جا کر بھیک مانگ رہے، کہاں کہاں منتیں مانگ رہے۔ اگر ان قبر والوں کے پاس اولاد دینے کی طاقت ہوتی تو شاید کوئی عورت بانجھ نہیں ہوتی، کوئی عورت بے اولاد نہیں ہوتی، کوئی مرد اگر بے اولاد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انہوں نے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ اس سے شادی کر لیں، نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد دے دے۔ تو خود حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروایا حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کون ہیں؟ انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو معزز خواتین، اندازہ لگاؤ کہ حضرت سارہ علیہ السلام ایک عورت ہیں، عورت نے جب ان کے اوپر حالات آئے اور پورا مکمل طور پر انہوں نے گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیا، تو ایسی صورت میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ تو جس عورت کا مزاج یہ بن جائے کہ سب سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچلا لے، اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، تو پھر وہ عورت جو دعا مانگے اللہ اس عورت کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ بے پردگی نہ ہو، باحیا ہو، اپنے شوہر کے لیے کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، تو ایسی صورت میں وہ عورت جو ہاتھ اٹھا کر کوئی بھی حالت آ جائے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والی بن جائے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ تو اسی لیے معزز خواتین، ہم کو ایسی عورت بننا چاہیے کہ ہر حال میں ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے، اپنی عزت کی حفاظت، بے پردگی سے اپنے آپ کی حفاظت، اپنے شوہر کے لیے اپنے شوہر کی مال کی حفاظت، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی اور اللہ کے اطاعت کرنے والی، وہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے تو انشاءاللہ ایسی عورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حالتیں بہت ساری آتے ہیں، لیکن ہماری حالتوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا پڑے گا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا پڑے گا، اور اپنے بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو اسی لیے معزز خواتین، اللہ نے ایک گناہ سے بچنے کی عوض میں حضرت سارہ کو مال بھی عطا فرمایا، غلام بھی عطا فرمائے، جانوریں بھی عطا فرمائے، یہاں تک کہ ایک ایسی یعنی بادشاہ نے اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کے لیے قربان کر دیا کہ جاؤ اس سے خدمت لو۔ تو اللہ نے یعنی ایک گناہ کے بچنے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ سے ایک پیغمبر پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس پیغمبر کی نسل میں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا۔ کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور حضرت ایک گناہ کی بچنے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے آب زمزم ہمیں عطا فرمایا، صفا مروہ کی سعی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔
اسی لیے گناہوں سے بچنے میں برکتیں ہیں، گناہ کرنے میں لعنتیں ہیں۔ اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے جو عورت گناہ کرتی ہے، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، اب پردے کی حفاظت نہیں کرتی، مردوں سے ایسے ہی بات کرتی ہے جیسے اپنے شوہروں سے بات کرتی ہے، ترکاری والوں سے ایسے ہی بات کرتی ہے جیسے اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، دودھ والے سے مسکرا کر بات کرنا، بازاروں میں گھومنا، اپنی حسن اور خوبصورتی کو دوسروں کو دکھانا، اور شادی محلوں میں میک اپ کر کے جانا اس نیت سے کہ وہاں بہت سارے مرد آئیں گے، میری خوبصورتی وہ دیکھ کر تعریف کرنے والے بن جائیں۔ تو پھر حالتیں آئے، مصیبتیں آئیں، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو کیسے ٹالیں گے؟ تو اسی لیے معزز خواتین، اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑنے والے بن جائے تو پھر اللہ ان کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے، ان کی ہر حاجات کو قبول فرما لیں گے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت سارہ علیہ السلام کی طرح بنا دے کہ انہوں نے جیسے اپنی عزت کی حفاظت کی، اللہ ہم سب کی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، با حیا ہمیں اللہ بنا دے، با پردہ ہمیں بنا دے۔ اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آپ شاید کہ گزشتہ اتوار سن چکے ہیں کہ ذی الحجہ کے اندر شروع کے جو 10 دن ہیں وہ بڑی قیمتی دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ ذی الحجہ کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور ذی الحجہ کی 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت والی رکھی ہیں۔ تو ذی الحجہ، اب یہ ذی الحجہ چل رہا ہے، آج اگر 3 تاریخ ہے، ذی الحجہ کے تیسرا دن آج ہے، تو ایک روزہ رکھنے پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب، اور راتوں کی عبادت کرنا، اور اسی طریقے سے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ جسے عرفے کا دن کا روزہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ، 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے جو بندہ یا بندی عرفے کے دن کا روزہ رکھے۔ اور 10 دن کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر فرمایا یوم عرفہ کا روزہ پچھلے سال گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 1 سال آگے کے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ذی الحجہ جتنا بھی باقی ہے کل سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ جتنے بھی دن آپ کو مل جائیں گے تو روزے کا ثواب ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر آپ کو مل جائے گا۔ خصوصاً عید سے پہلے کا دن 9ویں ذی الحجہ یعنی ہفتے کا دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، آنکھ کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا عرفے کے دن تک کے جتنے گناہ ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ روزہ رکھنے کا پابند بنائیں۔ اور اسی طریقے سے جن عورتوں کے پاس زیورات موجود ہیں تو ان عورتوں پر قربانی واجب ہے۔ گھروں کے اندر یہی معاملہ ہو گیا کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور لے لیتے ہیں، حالانکہ عورت کے پاس زیور بھی ہوتا ہے، مرد بھی کمانے والا ہوتا ہے، مرد کے پاس پراپرٹیاں ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا لا کر ذبح کر دیتے۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی سخت وعید ان کے سلسلے میں ہے۔ تو لہٰذا جن عورتوں کے پاس زیورات موجود ہیں، چاہے 1 تولہ سونا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ کچھ چاندی ہو یا کچھ پیسہ ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے قربانی دینا واجب ہے۔ تو لہٰذا لیکن جتنا پیسہ یا سونا اس وقت ہو اس کے لیے 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جتنا تقریباً 40 پر 7,000 کا یا تو سونا ہو یا چاندی ہو یا کوئی چیز موجود ہو ایکسٹرا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یا کوئی پلاٹ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی دینا بھی واجب ہے۔ تو لہٰذا تمام عورتوں سے میں درخواست کرتا ہوں جن عورتوں کے پاس سونا ہو، زیورات ہو، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا اپنے شوہر سے التجا کر کے ان کو سمجھا کر کہ میرے اوپر بھی قربانی واجب ہے، آپ میرے لیے بھی ایک جانور خرید لیں، تو یعنی جانور خرید کر ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، یہاں ایک فرقہ ہے جسے کہتے ہیں اہل حدیث،
اتوار کے دن عید الاضحیٰ ہونے والی ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں کو لے جا کر عید کی نماز پڑھوا رہے ہیں, عیدگاہ کو بلا لے کر جا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ عورتوں کے لیے نہ جمعے کی نماز ہے نہ عید کی نماز ہے, صرف مردوں کے لیے جمعے کی نماز ہے اور عید کی نماز ہے. اور یہ لوگ بہانہ بنا کر ساری عورتوں کو لے جا کر نماز پڑھواتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ عیدگاہ جانا ہے تو ہرگز آپ نہ جائیں. عورتوں کے لیے عید کی نماز ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں عیدگاہ کو آیا کرتی تھی. لیکن یہ لوگ نہ حدیث کو سمجھے نہ اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں جب اسلام شروع تھا, اسلام کے احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پہنچا رہے تھے, تو اس وقت عورتیں عیدگاہ کو جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے نبی جو خطبہ دینے والے ہوتے ہیں اس خطبے کو سننے کے لیے. لیکن جب اسلام مکمل ہو گیا تو حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے حکم جاری کر دیا, آج کے بعد سے عورتیں نہ مسجد کو آئیں نہ عیدگاہ کو آئیں. تو جب حضرت عمر کا فرمان ہو گیا, حضرت عمر ایسے صحابی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا, تو اس لیے حضرت عمر نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ نہ عورتیں نہ عیدگاہ کو آئے نہ مسجدوں کو آئیں. تو اسی لیے ایسے لوگوں کے باتیں سن کر عیدگاہ کو چلے جانا یہ سراسر یعنی غلط بات ہے, گمراہی کی بات ہے. اپنے آپ کو بچائیں. ایک اعلان یہ ہے کہ اگلی اتوار ہی یعنی عید ہے, تو اب عید کے موقع پر اجتماع نہیں رکھا جائے گا, سب لوگ قربانی کرنے میں مشغول ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلا اتوار بھی اجتماع نہیں رہے گا, یعنی عید کے دن اس کا آنے والا اتوار بھی اجتماع نہیں رہے گا, اس لیے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں. میرے سفر ہونے کی بنیاد پر میں نہیں رہوں گا, اس لیے عید کے دن کا اتوار بھی اجتماع نہیں رہے گا, اس کے آنے والا اتوار بھی اجتماع نہیں رہے گا. آپ اس کا ضرور خیال رکھیں, اور پھر اس کے بعد آنے والا اتوار انشاءاللہ اجتماع کو آ جائے. تب تک دیکھیے عید کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے, اس دن عبادتوں میں مشغول ہو جائیں, اللہ کی خوب عبادت کریں. اور روزے رکھنا ہے تو ہو سکے تو روزے بھی رکھیں, پورے مکمل عید سے پہلے تک روزہ رکھیں تو بہت زیادہ ثواب ہے. اتنا زیادہ ثواب کسی اور امت کے لیے اللہ نے نہیں دیا. ایک روزے کے بدلے 1 سال کا ثواب, 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب. عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب, 2 سال کے گناہ بھی معاف. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کی پابندی کریں, اور اپنے آپ کو گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی, 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. ٹی وی ناچ گانوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں, اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت روزانہ, ذکر و اذکار روزانہ کریں. فضائل عمل کی تعلیم روزانہ اپنے گھر کے اندر زندہ کریں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر دین باقی رہے گا. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.